السلام علیکم، مجاہد فرساد۔ آج کا پیغام: سونا نرم ہو تو زیور بنتا ہے، مٹی نرم ہو تو کھیت، آٹا نرم ہو تو روٹی بنتی ہے، اور اگر دل نرم ہو تو انسان صحیح معنوں میں انسان بنتا ہے۔ لہٰذا دوسروں سے شفقت اور محبت سے پیش آئیے۔ آج کے لیکچر میں ہم اصناف نظم و نثر کا آغاز کر رہے ہیں، جو ترتیب کے ساتھ ہم مختلف لیکچرز میں مکمل کریں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی، ادب کیا ہے؟ اپنے جذبات، احساسات، خیالات اور افکار کو ایک سلیقے سے تقریر یا تحریر میں ڈھالنا ادب کہلاتا ہے۔ جس طرح انسانوں کی دو خاص قسمیں ہیں، جیسے مرد اور عورت، اسی طرح پوری دنیا کے ادب کی بالعموم دو قسمیں ہیں، نظم اور نثر۔ تو آج ہم نظم کے بارے میں بات کریں گے۔ نظم کے لغوی معنی ہیں موتی پرونا، ترتیب دینا۔ اصطلاح میں یہ وہ صنف شاعری ہے جس کا ایک موضوع ہوتا ہے اور اس موضوع پر تمام اشعار کہے جاتے ہیں۔ اب نظم کے لیے اس کے آگے پھر نظم میں کچھ حصے ہوتے ہیں۔ نظم کا ایک ٹکڑا یا حصہ بند کہلاتا ہے۔ نظم کی نوعیت کے حساب سے ایک بند میں شعروں کی تعداد مخصوص ہوتی ہے اور مختلف ہوتی ہے۔ مثلا اگر 3 مصرے ہوں، اگر ایک بند میں 3 مصرے ہوں تو اسے مثلث کہیں گے، 4 مصرے ہوں تو اسے مربع کہیں گے، اگر 5 مصرے ہوں تو مخمس، اور اگر 6 ہوں تو مسدس، اور اگر 7 ہوں تو اسے مسبع کہیں گے۔ یعنی ایسا بند جس میں 7 مصرے ہوں اسے مسبع کہیں گے، اور اگر 8 مصرے ہوں تو اسے مسمن کہیں گے، اور اگر 9 ہوں تو اسے متصع، اور اگر 10 ہوں تو اسے مؤشر کہیں گے۔ لیکن زیادہ رواج مخمس مسدس ان دونوں کا رہا ہے، اور مثلث اور مربع کا یہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی، نظم یا غزل کے لیے معروف انداز کتنے ہیں، یعنی شعر پڑھنے کے انداز کتنے ہیں۔ شعر پڑھنے کے 2 انداز ہیں، تحت اللفظ اور ترنم۔ تحت اللفظ کے لغوی معنی ہیں حرف بحرف۔ اب یہ گفتگو کا انداز ہوتا ہے جو تحت اللفظ کا ہے نا۔ گفتگو کے انداز میں جو شعر پڑھے جاتے ہیں انہیں تحت اللفظ کہا جاتا ہے، اور ترنم یعنی گا کر سر میں۔ ترنم کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اردو ادب میں علی سکندر، جگر مراد آبادی بڑے مشہور تھے۔ علامہ اقبال میں ابتداء میں تحت اللفظ کو استعمال کیا، اس کے بعد انہوں نے بھی ترنم کے ساتھ پڑھا اور خاصے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد آمد اور آورد، یعنی غزل یا نظم کہنے کے یہ 2 انداز ہیں، آمد اور آورد۔ آمد سے مراد یہ ہے کہ انسان کوشش نہ کرے، قدرتی اس کے ذہن میں اشعار آتے جائیں، اسے آمد کہتے ہیں۔ اور آورد، اس کے 2 تلفظ ہیں، آورد بھی درست ہے اور آورد بھی۔ آورد آمد کی ضد ہے، اس کا متضاد ہے۔ آورد سے مراد یہ ہے کہ خود سوچ کر شعر لکھنا، اور لکھنے کے بعد اس کی ترتیب کرنا، اس کی نوک پلک سنوارنا، کاٹ چھانٹ کرنا۔ الطاف حسین علی نے مقدمہ شعر و شاعری میں کافی بحث و تمہیز کے بعد آورد کو آمد پر ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد جی اصناف نظم کی تقسیم۔ اصناف نظم کی 2 حیثیتوں سے تقسیم ہے، ایک ہے موضوعاتی اور دوسری ہے حیاتی۔ یعنی وہ نظمیں جو موضوع سے پہچانی جاتی ہیں وہ موضوعاتی کہلاتی ہیں، جیسے حمد،
नात, मुनाजात वगैरह, और हैयती जो शक्ल से पहचानी जाती हैं, जैसे मसनवी, रुबाई, कता वगैरह। तो आज हम मौज़ूआती हैसियत से जो 3 सिन्फ़ शेर हैं इनको बयान करेंगे, हम्द, मुनाजात और नात। हम्द के लुग़वी मानी हैं तारीफ़ करना। इस्तिलाह में खुदाए बुज़ुर्गो बरतर की तारीफ़ अशार में करना हम्द कहलाता है। अब हम्द जो है ये उर्दू शायरी में दक्कन से शुरू हुई। सिर्फ मुस्लिम शायर नहीं बल्कि गैर मुस्लिम शायर भी अपने दीवान, अपने कुलियात से पहले हम्द लिखते थे। तो हम्द जो है इसमें और मुनाजात में एक ख़ास फ़र्क है। मुनाजात के लुग़वी मानी हैं बाहिम, राज़ो न्याज कहना। हम्द में अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जाती है, तारीफ़ बयान की जाती है, लेकिन मुनाजात में अगरचे तारीफ़ ही होती है लेकिन उसका अंदाज़ इल्तिजाइया, दुआया होता है। इसमें चीज़ तलब की जाती है, यानी हम्द का ताल्लुक तारीफ़ से है जबकि मुनाजात का ताल्लुक तलब से है। यानी ये 2 लफ्ज़ अगर आप ज़हन में रखें ना तो इनमें वाज़ेह फ़र्क जो है वो याद रहेगा। हम्द का ज़्यादा ताल्लुक तारीफ़ से है और मुनाजात का तलब से है। अब उर्दू में ख्वाजा मीर दर्द पहले और बड़े सूफ़ी शायर थे, तो उन्होंने ज़्यादा हम्दिया शेर कहे, जैसे अर्ज़ो समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, मेरा ही दिल है वो के जहाँ तू समा सके। अब अगर मुनाजात का कोई शेर देखे तो अल्लामा इकबाल की वो मुनाजात बहुत मशहूर है, या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तो मुनाजात। उसके बाद है नात। अब हम्द के लुग़वी मानी हमने बयान किए तारीफ़ करना, नात के लुग़वी मानी भी यही हैं, तारीफ़ करना। यानी इन दोनों में एक मुमासलत है लुग़वी मानी के लिहाज से, और वो है तारीफ़ करना। इस्लाही मानों में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ अशार में करना नात कहलाता है। अब अगर हम देखें कि दुनिया में सबसे पहली नात किसने कही, तो वो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल उन्होंने कही थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई तो उन्होंने आकर हज़रत खदीजा से ज़िक्र किया। हज़रत खदीजा ने आगे वर्का बिन नौफल से ज़िक्र किया, तो उन्होंने नबी पाक के आखिरी नबी होने की बिशारत भी दी और साथ 13 अशार पर मुश्तमिल नात लिखी, जिसके मुख्तलिफ ज़ुबानों में तर्जमे भी किए गए। उसके बाद हसन बिन साबित, जिन्हें शायर रसूल भी कहा जाता है, उन्होंने अच्छी नातें कहीं। नबी पाक ने उनको अपने मिंबर पर बैठने का शर्फ भी दिया। फ़तह मक्का के बाद काब बिन ज़ुहैर, उन्होंने एक तवील नात या कसीदा लिखा और इस्लाम कबूल किया। नबी पाक ने उनको चादर तोहफे में दी। तो नातें तकरीबन उर्दू के हर शायर ने कम अज़ कम एक नात ज़रूर लिखी है, बल्कि ज़्यादातर तो यूँ है कि हर किसी का जो दीवान है या कुलियात है उसके शुरू में या हर शेरी मजमूए के शुरू में कम अज़ कम एक हम्द और एक नात होती है। तो आज हमने हम्द, मुनाजात और नात इन पर गुफ्तगू की और कुछ ये इस्लाहात बयान की। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद असनाफ़ नज़्म पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद फरसाद। आज का पैगाम, शोर और शऊर में बस एक आइन का फ़र्क है और वो आइन इल्म व अमल की है। लिहाजा इल्म हासिल करते रहें और उस पर अमल करते रहें। आज के लेक्चर में हम मनकबत और कसीदा के बारे में बात करेंगे। कसीदा की हैयत, अज्जा और अक़साम। मनकबत। मनकबत अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है तारीफ़ करना, तौसीफ़ करना और ख़ानदानी फजीलत बयान करना। लेकिन इस्तिलाह में
صحابہ، اولیاء اور بزرگان دین کے بارے میں تعریفی اشعار کہنا منقبت کہلاتا ہے۔ قدیم اردو شعراء میں قلی قطب شاہ، انہوں نے سب سے پہلے منقبت لکھی۔ انہوں نے حمد اور نعت کے بعد منقبت کے اشعار بھی کہے۔ ان کے بعد مرزا رفیع سودا اور میر تقی میر، ان کے کلام میں بھی منقبت کے کافی اشعار پائے جاتے ہیں۔ سید انشاءاللہ خان انشاء یہ منقبت کے حوالے سے اس لیے مشہور ہیں کہ انہوں نے ایک غیر منقوط منقبت بھی لکھی ہے۔ علامہ اقبال کی اردو شاعری کی پہلی کتاب بانگ درا، اس میں 2 نظمیں ایسی ہیں جن کو منقبت کہا جا سکتا ہے، ایک بلال اور دوسری صدیق۔ ان کی نظم صدیق کا آخری شعر یوں ہے: پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس۔ اس کے بعد ہے قصیدہ۔ قصیدہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جو قصد سے مشتق ہے۔ قصد کے لغوی معنی ہیں ارادہ کرنا، یعنی وہ صنف شاعری جس میں شاعر ارادتاً کسی کی تعریف بیان کرتا ہے۔ قصیدہ کا مطلب مغز بھی ہے، یعنی موضوعات اور مفاہیم کے اعتبار سے قصیدے کو اصناف شاعری میں وہ مقام حاصل ہے جو انسانی جسم میں مغز کو حاصل ہے۔ قصیدے کی ابتدا عرب سے ہوئی۔ عرب میں بڑے اچھے قصیدہ گو تھے، ان کا ایک مقام تھا، وہاں میلہ لگتا تھا سوق العکاظ، وہاں پر ان کے مقابلے ہوتے تھے اور جس کا قصیدہ پہلے نمبر پر ہوتا اس کو خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت 7 قصیدے لٹکے ہوئے تھے، تو ان کے لیے اصطلاح استعمال ہوئی قصائد السبع المعلقات۔ عربی سے قصیدہ فارسی میں آیا، فارسی سے پھر اردو میں آیا۔ اردو میں مرزا رفیع سودا یہ بڑے قصیدہ گو ہیں، اور ان کے بعد شیخ ابراہیم ذوق۔ قصیدے کی حیت غزل کی طرح ہوتی ہے، یعنی مطلع ہوتا ہے اور ہر دوسرے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے یا ردیف بھی۔ ردیف فارسی شاعروں کی ایجاد ہے، عربی میں نہیں تھی۔ تو اس میں مطلع ہو سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، درمیان میں بھی ہو سکتے ہیں۔ غزل اور قصیدے کے مطلعوں میں فرق یہ ہے کہ غزل کے تمام مطلع یکے بعد دیگرے آتے ہیں، اکٹھے آتے ہیں، لیکن قصیدے میں مطلع آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں، یعنی شروع میں، درمیان میں، آخر میں، اس طرح ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد قصیدے کے اجزاء۔ قصیدے کے 4 اجزاء جو ہیں وہ ان پر اتفاق ہے، بعض کے نزدیک 5 ہیں۔ تشبیب، گریز، مدح، دعا، یہ 4 ان سب کا اتفاق ہے ان 4 پر۔ کچھ کے نزدیک مدح کے بعد حسن طلب ہے، اور جن کا کہنا ہے کہ جی 4 ہیں وہ حسن طلب کو دعا ہی میں شامل کرتے ہیں، یعنی دعا دیتے ہوئے صلہ طلب کیا جاتا ہے، اور کچھ اس کو الگ سمجھتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں تشبیب کسے کہتے ہیں۔ تشبیب قصیدے کی تمہید یا ابتدائی حصہ ہوتا ہے۔ اس میں شباب کی باتیں، جوانی کی باتیں، جذبات محبت اور فطرت کی باتیں ہوتی ہیں۔ ہر قصیدہ گو کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تشبیب میں ایسے شعر کہے جو اتنے اچھے ہوں، اتنے متاثر کن ہوں کہ آدمی پورا قصیدہ پڑھے بغیر نہ رہ سکے۔ تشبیب کے بعد گریز ہے۔ اب گریز کی تعریف یاد رکھنے کے لیے تشبیب اور مدح ان دونوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، یعنی وہ اشعار جو تشبیب کو مدح سے ملاتے ہیں وہ گریز کے اشعار کہلاتے ہیں، یعنی تشبیب کو
مدح سے ملانے والا حصہ گریز کہلاتا ہے، تاکہ تسلسل قائم رہے اور ربط کلام نہ ٹوٹے۔ مدح، اس میں تعریف بیان کی جاتی ہے اور قصیدے کا اصل حصہ یہی ہے۔ مدح پر ہی قصیدے کی بنیاد ہوتی ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ چاروں اجزاء میں سے صرف مدح اصل چیز ہے، باقی ضمنن ہے، یعنی مدح کے لیے تشبیب اور گریز ہے، اصل چیز مدح ہے۔ اس میں شاعر زمین و آسمان کے کلابے ملاتا ہے، فصاحت و بلاغت کی انتہا کرتا ہے۔ تو دعا یہ آخری حصہ ہے، اس میں شاعر ممدوح کو دعا دیتا ہے، جس کی مدح بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کے لیے دعائیں کرتا ہے اور ساتھ ہی اپنا صلہ بھی طلب کرتا ہے۔ تو یہ قصیدے کے اجزاء ہیں۔ اس کے بعد اقسام، قصیدے کی دو مشہور قسمیں ہیں، تمہیدیہ، مدحیہ۔ اب تمہیدیہ میں تمہید بھی ہوتی ہے، یعنی تشبیب بھی ہوتی ہے، یعنی اس میں چاروں جز ہوتے ہیں، لیکن جو قصیدہ ڈائریکٹ مدح سے شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس میں تشبیب اور گریز نہیں ہوتے، تو وہ مدحیہ کہلاتا ہے۔ آج ہم نے منطبق قصیدے کی ابتدا، ہیئت، اجزاء اور اقسام پڑھی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم صنف نظم پر مزید چند باتیں کریں گے۔ بہت شکریہ۔